فرینڈس ویلکم بیک ٹو ریئیکشن بائی سبیہ عدنان۔ تو فرینڈس آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو 3 سوالوں نے بہت مشکل میں ڈال دیا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کیسا ویڈیو ہے، کیسے سوال تھے جن سے ڈاکٹر ذاکر نائک مشکل میں آ گئے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب میں سیدھے اپنے سوال پہ آتا ہوں سر۔ جیسے میں نے کہا کہ جین لوگوں کا ایک بھی پرنسپل لاجیکلی میرے سمجھ کے باہر ہے، اور اسلام کے جتنے پرنسپل میں نے سنے ہیں 99% پرنسپلز مجھے لاجیکلی ایکسیپٹ ہے سر۔ جو ایک پرنسپل میں تھوڑی گڑبڑاہٹ ہے وہ میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں سر۔ اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی تو پلیز سنبھال لینا سر مجھے۔ تو میرا یہ ہے کہ ایوری ہیومن بینگ از بورن وتھ فری ول اینڈ وی آر ہیئر ٹو ٹیسٹ فار دا لائف ٹو کم ہیئر آفٹر۔ یہ ایک پرنسپل ہے سر، مجھے ایکسیپٹ ہے، مجھے کوئی اس میں یہ نہیں ہے۔ دوسرا پرنسپل ہے سر تقدیر کا، جہاں مجھے تھوڑی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تقدیر کا پرنسپل جو میں سمجھ رہا ہوں اور جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے کر کے آپ کر رہے ہو، یہ جملہ غلط ہے۔ آپ جو کرنے والے ہو وہ اللہ کو معلوم ہے، کر کے اللہ نے لکھا ہے۔ آئی ہوپ آئی ایم رائٹ سر۔ کریکٹ۔ تو سر اگر جب فری ول کا جو پرنسپل ہے تو یہ تو اس کے ساتھ ٹیلی ہو رہا ہے سر۔ جبکہ میں دیکھ رہا ہوں فری ول آپ جو کرنے جا رہے ہو، یعنی کہ مجھے فری ول تو ہے کرنے میں، یہ پرنسپل ٹیلی ہو رہا ہے۔ اب رہا پرنسپل ٹیسٹ کا۔ اب جب اللہ نے ہمیں یہاں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے تو آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کرنے جا رہے ہو وہ اللہ کو آلریڈی پتا ہے اور انہوں نے لکھ کے رکھا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم آخرت تک کیا کرنے والے ہیں، یعنی سب لوگ جو ہے کیا کرنے والے ہیں یہ اللہ کو پتا ہے، یہ اینڈ ریزلٹ اللہ کو پتا ہے، ایسا مجھے لگ رہا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آئی ایم گلیڈ سر، جو میں سمجھ رہا تھا صحیح سمجھ رہا تھا۔ اب یہاں بات یہ آ رہی ہے کہ سر اگر ورلڈ کپ کرکٹ کا ریزلٹ مجھے اگر فائنل ریزلٹ معلوم ہے تو پورا ورلڈ کپ مجھے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ویری گڈ، بہت اچھا سوال۔ لگتا ہے کہ آپ بہت پیس ٹی وی دیکھتے ہیں ماشاء کافی اللہ۔ دیکھتا ہوں سر۔ آپ نے جس طریقے سے تقدیر کو شارٹ میں کہا، یس سر۔ بہت کم مسلمان یہاں کہہ پائیں گے۔ مسلمان کو بھی یہ پرابلم ہے تقدیر کیا ہے، میچ کرنے کا کہ فری ول اینڈ تقدیر بہت کم مسلمان کہہ سکتے، اور آپ نے اتنے بڑے مجمع میں کہا، میں آپ کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ آپ کا آخری سوال تھا کہ اگر اللہ کو پتا ہے، سر آئی ہیو ناٹ یٹ فنش مائی کوشچن سر، پلیز۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی سر، یہ تو ایک پارٹ تھا کوشچن کا۔ دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اللہ کو جب اگر میں تو بنیا ہوں سر، مجھے معلوم پڑا ہے کہ اسلام ایکسیپٹ کر کے مجھے سورگ ملے گا یا نرک ملے گا، کچھ نہ کچھ تو ملنا پکا ہے۔ اب یہ سب کھیل میں اللہ کو کیا مل رہا ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں سر۔ بہت اچھا سوال۔ یہ دوسرا سوال ہے میرا۔ اور تیسرا، دونوں سوال کا جواب دوں گا، تیسرا مت پوچھیے، سر شارٹ ہے، شارٹ یہ نہیں تو لوگ مجھے کہیں گے کہ میں نا انصافی کر رہا ہوں۔ نہیں، اسی کنیکٹڈ ہے سر، اسی سے کنیکٹڈ ہے، اور صرف آؤٹ آف کیوریاسٹی پوچھ رہا ہوں۔ آپ دینا چاہے دے سکتے، نہیں دینا چاہے نہیں دے سکتے۔ سر ہمارا فیصلہ کیسا ہونے والا ہے یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ ڈوز اور ڈونٹس قرآن میں لکھے، فالو کرو، آپ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن جو جانور اینیملز جو ہے، ایلیفینٹس، یہ جو بھی جانور ہے، ان کا فیصلہ اللہ کیسے کرنے والے ہیں یہ مجھے جاننے کی کیوریاسٹی ہے۔ آپ دینا چاہے دے سکتے، تینوں نہیں جواب دیا دوں گا، کوئی- مختصر سا دوں گا۔ آپ نے بالکل صحیح کیا تقدیر کے بارے میں، آپ پیس ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وہاں سے معلومات صحیح ملی۔ آپ کے جو 3 سوالات تھے، پہلا سوال تھا اللہ جب جانتا ہے یہ سب ہونے والا ہے تو یہ کھلواڑ کیوں ہوتا ہے نا، کٹپتلیاں، جب اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں تو ہم لوگ کیوں یہ رچا رہے ڈرامہ، ڈائریکٹ کیوں نہ مجھے جنت میں ڈالتا ہے، ڈائریکٹ کیوں نہ دوزخ میں ڈالتا ہے۔ بہت اچھا سوال۔ سب سے پہلے یہ سوال کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بولے گا اچھا یہ آدمی اچھے کام کرنے والا ہے اس کو جنت میں ڈالا، یہ آدمی برے کام کرنے والا ہے دوزخ میں ڈالا، اور ڈائریکٹ اگر دنیا میں آنے کے بلا جنت میں ڈالے گا دوزخ میں ڈالے گا، جنت میں والا تو اعتراض نہیں کرے گا، دوزخ میں ڈالنے والا کہے گا آپ مجھے دوزخ میں کیوں ڈال رہے، میں نے کیا گناہ کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ لکھا ہے آخرت کے دن میں
آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کیا وہ ناانصافی کر رہے, آپ کے جسم آپ کے خلاف گواہی دیں گے, آپ کے فیور میں گواہی دیں گے, آپ کے آنکھ, آپ کے ہاتھ, آپ کے ہر جسم کے انگ انگ آپ کے فیور اور خلاف میں گواہی دیں گے, آپ کے آگے سب کچھ اسپشٹ رہے گا. تو آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مجھے دوزخ میں کیوں ڈال رہے, آپ کہیں گے مجھے اور ایک موقع دو. اللہ کہیں گا ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے. اگر ڈائریکٹ آپ کو دوزخ میں ڈالیں گے تو آپ کہیں گے اللہ نے, مثال کے طور پہ اگر ٹیچر جانتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو فرسٹ آنے والا ہے, یہ اسٹوڈنٹ فیل ہونے والا ہے, اگر ڈائریکٹ بولے گا نو ٹیسٹ, آپ کو پاس کیا آپ کو فیل کیا, پاس کرنے والا اعتراض نہیں کرے گا, فیل کرنے والا بولے گا ارے آپ نے فیل کیوں کیا مجھے, ارے آپ تو بدھو ہے آپ کو, لیکن فیل کیوں کیا, اس لیے ٹیسٹ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن آپ اس پہ اعتراض نہیں کیا آخرت میں, اس لیے ٹیسٹ لے رہا ہے. نمبر 2, اللہ کو فائدہ کیا ہے. اللہ کو شیطان نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندے کو بھڑکاؤں گا. چیپٹر نمبر 7 میں لکھا گیا ہے, تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو تو بھڑکا سکے گا ہی نہیں, جو میرے بندے نے اس کو بھڑکائے گا. ابلیس کہتا ہے میرے پنشمنٹ کو ڈیلے کرو, گیو می رسپائٹ, اللہ ڈیلے کر لیتا ہے. اللہ کیوں کر رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان سب سے بہترین مخلوق ہے, بیسٹ کریشن. باقی کریشن ڈونٹ ہیو فری ول, انسان کو فری ول ہے, تو یہ سب سے بہترین کریشن ہے. ان کو خوشی ہو رہی کہ باقی جو لوگ ہیں, آپ کا تیسرا سوال بھی اس میں آتا ہے, جو فرشتے ان کو چوائس نہیں, جو اللہ کہتا ہے ماننا ہی پڑتا ہے. جانور کو فری ول نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ کہیں گا جانور کریں گا, فری ول نہیں. انسان ایک ایسی مخلوق ہے, ایسا کریشن ہے جس کے پاس فری ول ہے, اسی لیے اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں فری ول دینے کے بعد یہ انسان میری عبادت کر رہا ہے. آنسر نمبر 2. آنسر نمبر 3, یہ ٹیسٹ جانوروں کے لیے نہیں ہے. جانور کے لیے ٹیسٹ نہیں, صرف انسان کے لیے اور جن کے لیے. جانور اگر کس نے بھی کوئی غلط کیا, ایک جانور نے دوسرے جانور کے خلاف کچھ سنگ ماری, تو آخرت کے دن پہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اور ان کو ختم کیا جائے گا. ان لوگ سورگ اور نرک میں نہیں جائیں گے. انسان سب سے بہترین مخلوق ہے, سب سے اچھا کریشن ہے, صرف وہ جنت یا دوزخ میں جائیں گے. اور سوال کے پہلے جو آپ نے پوچھا تھا کہ وہ مسلم آپریٹر پیس ٹی وی نہیں دکھا رہا ہے, ہم کیا کریں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مسلمان سے زیادہ غیر مسلمان کو فائدہ ہو رہا ہے, اس لیے وہ مسلمان ٹیلی ویژن نہیں دکھا رہا ہے. اور میں کہتا ہوں نا, کچھ لوگ نام کے مسلمان رہتے, پیسے کے رہتے, وہ باقی چینل شاید انہیں پیسہ دیتے, ہم کس کو پیسہ دیتے نہیں. ہم نہ پیسے سے کسی کو خریدتے, نہ کسی کو اسلام پھیلاتے, نہ چینل کو پیسہ دیتے. گاڈ ٹی وی جو کرسچن چینل ہے انڈیا میں ہر سال 28 کروڑ روپیز دے, 28 کروڑ صرف کیبل آپریٹرز کو پیسہ دیتی ہے. 28 کروڑ, 28 کروڑ, وہ بجٹ بھی نہیں صرف انڈیا میں دکھانے کے لیے. ہم پیس ٹی وی بولتے ہمارا امن کا ٹی وی, ہم آپ کو 1 روپیہ دیں گے نہیں. دکھانے کا دکھاؤ, نہیں دکھانے کا مت دکھاؤ. تو یہ لوگ پیسے کے پجاری, عبداللہ نے عبد الروپیہ ہے, یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, جو بھی ہے میں جانتا نہیں کون ہے. اور آپ کو سجیشن, آپ کیا کیجئے, بوائیکاٹ کرو ان کو, بوائیکاٹ کرو. آپ پرچہ نکالو, جو پیس ٹی وی نہیں دکھاتا ہے ہم کیبل ٹی وی نہیں لیں گے. میں جانتا ہوں کہ بہت سے غیر مسلمان کیبل ٹی وی پہ پیس ٹی وی دکھاتے, جو کیبل ٹی وی آپریٹر, مجھے پونا سے کہا گیا ہے بہت سے غیر مسلمان دکھاتے. یہ لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں. ان لوگ پیس ٹی وی دیکھیں گے تو صحیح لائن پہ آئیں گے, خود بھی دیکھتے نہیں اور دوسرے لوگ کو دیکھنے نہیں دیتے. میں کیا کہتا ہوں, اگر نہیں دیکھتے آپ بلڈنگ میں, ایک بلڈنگ میں ڈش لگاؤ, ایک ڈش کا خرچہ 5,000 ہے, وائر دو, وائر کا 100 روپیہ اور یا 200 روپیہ اور 600 روپیہ اور 5,500 میں 10 لوگ دیکھ سکتے. ایک آدمی کتنا دے گا, 500 روپیہ. آپ جو کیبل آپریٹر کو فیس دے رہے نا 250 روپیہ 300 روپیہ, وہ بھی بدل جائے. ہمارا فری چینل ہے, 5,000 روپیہ خرچہ کرو, 1,000 روپیہ وائرنگ کے لیے, 6,000 میں 10-15 لوگ دیکھ سکتے. 600 روپیہ 300 روپیہ خرچہ آئے گا, صحیح ہے نا. اور میں کہتا ہوں کئی لوگ نے خود کا کیبل شروع کیے, یہ مسلمان نہیں دکھا رہا اس کو چھوڑ دو. اور وہی مسلمان, آج میرا مینیجر کہہ رہا تھا ایک کیبل آپریٹر میں جانتا نہیں, ہمارا ٹی وی دکھاتا نہیں لیکن لائیو ٹیلی کاسٹ دکھانا چاہتا ہے. تو میرے مینیجر منصور بھائی نے کہا عجیب بات ہے, آپ ہمارا کیبل دکھاتے نہیں, بولتے پولیس پرمیشن دیتی نہیں, کہ آج آپ کو پولیس پرمیشن ملی, چپ ہو گیا.
फिर भी मैंने कहा मैनेजर से दिखाने दो, अल्लाह उसको हिदायत दे। दिखा रहा है कि अब लाइव टेलीकास्ट दिखाने का है। लाइव टेलीकास्ट तो और डिफिकल्ट है, पीस टीवी पे सब एडिट होता है, यहाँ कोई गलत चीज कह दिया तो सब लोग को सुनने में आएगा। तो पीस टीवी पे 3-4 बार देखा जाता है, कुछ गलत नहीं, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा है। लाइव में तो कोई भी बात कर सकता है। फिर भी मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह इस मुसलमान को हिदायत दे, और आपसे दरखास्त कर सकता हूं कि आप शुरू कीजिए, आपके साथ और लोग आपका साथ देंगे, और इंशाल्लाह ऐसे लोग का केबल चैनल ही बंद हो जाएगा फिर। सर मैं कोशिश करूंगा सर। और मैं दुआ करता हूं कि आप जैसा कहा कि 5 साल से आप मेरी तकरीर सुन रहे हैं, और आपको लगा कि आप जो कहते हैं कि धर्मों में गलत बातें होती है, और ये मेरा हमेशा कहना है, हर धर्म के ठेकेदार से कहो ये बात सबूत से पेश करो, चाहे हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो या इस्लाम हो, सबूत पेश करो। कुरान में लिखा है कहने, हदीस में लिखा है कहने। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आपको सही रास्ता दिखाए, और अमन का मजहब कबूल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। और जाकिर नायक की जो वीडियो होती हैं, डॉक्टर जाकिर नायक की, वो बहुत ही ऑसम होती हैं, बहुत ही गज़ब की होती हैं। मतलब एक कोई अपना सवाल रैंडमली पूछता है और उसका आंसर ऐसा परफेक्ट देते हैं कि सामने वाले बंदे की बोलती बंद हो जाए। उसे उसका आंसर पूरा बिल्कुल सही तरीके से मिल जाता है, उसका जवाब जो उसने पूछा होता है एग्जैक्टली उसी का ही आंसर भाई। और इन्हें हर चीज़ रटी हुई है कुरान पाक में, कौन सी सूरत है, क्या आयत नंबर है, कहाँ क्या बात कही गई है। बहुत ही गज़ब के हैं ये। और इनकी सारी जो तकरीरें होती हैं वो मुझे काफ़ी पसंद है। और ऐसा ही बोल रहे हैं कि पीस टीवी आता था पहले, बट ये अब क्या काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम से इसको बंद कर दिया गया है, ये नहीं आता है। एक क्यू टीवी चैनल, एक पीस टीवी, काफ़ी सारे ऐसे इस्लामिक चैनल्स थे जिनको अब टीवी से हटा दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो ज़ाहिर सी बात है, ये तो हम लोगों के अंदर ही कमी है कि अगर हम करना चाहें तो हम ले सकते हैं ये सब। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नायक भी बोल रहे हैं कि अगर सबसे बड़ी कमी जो है वो मुसलमान की है। अगर एका नहीं है, एकजुट नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। और जैसे इन्होंने बोला कि हाँ, पैसे लेने वाली बात, कि पैसे लेके तो बाकी में जाकिर नायक का जो ये काम करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट और दीन को फैला रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। बस अल्लाह ने इनको ये हिदायत दी है और ये अपना काम कर रहे हैं, दीन की राह पे चल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। मानना नहीं मानना, कबूल करना नहीं करना, हम आपके हाथ में है। बट ऐसा नहीं है कि ये ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम में ला रहे हों। तो इनकी वीडियोस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको भी हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।